امام قبلتین اور تحویل قبلہ۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تحویل قبلہ کا عظیم واقعہ اسلام کی تاریخ میں سب سے اہم واقعہ ہے۔ نصف شعبان پیر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز ظہر ادا فرما رہے تھے۔ تیسری رکعت کے رکوع میں تھے کہ وحی الہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی۔ اس مسجد کو آج تک مسجد قبلتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی تفسیر سراۃ الجنان میں ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم کی پیروی فرماتے ہوئے اسی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دی۔ البتہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا اور ظہر کی پہلی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ادا فرمائیں اور اگلی 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی۔ تفسیر سراۃ الجنان۔ وہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی وہ یہ ہے۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 144۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ امام رضا نے کیا ہی ہو فرمایا شعر میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تحویل قبلہ والی آیت کے تحت مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نمبر 1 اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام لوگ قانون کے پابند ہوتے ہیں اور قانون مرضی محبوب کا منتظر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2 کعبے کو جو یہ عزت شرف
ملا کہ تمام اولیاء غوث و کتب اس کی طرف گردنیں جھکاوے، یہ محبوب کے صدقے سے ملی۔ ان کی مرضی نے کعبے کو قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیا۔ آپ کا چاہا، رب کا چاہا، رب کا چاہا، آپ کا چاہا۔ رب سے ایسی چاہت والے آپ پر لاکھوں درود و سلام، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔